میری سوچ بھاگی ہوئی لڑکی کے بارے میں اس وقت بدلی جب مجھے 3 سال ایسی لڑکی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے کا موقع ملا جہاں وہ مالک مکان تھی اور میں اس کی کرایہ دار۔ باور نگر ایک گرم ترین علاقہ ہے جہاں ہماری پوسٹنگ ہوئی، لیکن شفٹنگ سے پہلے ایک گرم ترین خبر ہمارے کانوں میں پہنچ چکی تھی کہ جو گھر ہم نے کرائے پر لیا ہے وہاں کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن پھر وہ واپس آ گئی۔ البتہ یہ خبر ہمارے لیے پریشان کن تھی۔ سرکاری گھر کے لیے ہمارا نمبر ابھی کافی دور تھا اور آبادی کے آفس سے گھر نزدیک بھی تھا اور کرایہ بھی مناسب، لہٰذا اللہ کا نام لے کر ہم یہاں آ گئے۔ مالک مکان ایک معمر مگر چست خاتون تھی جو ریٹائرڈ گورنمنٹ ٹیچر تھی، لیکن طلاق یافتہ تھی، اور یہ طلاق بھی انہوں نے خود لی، لیکن دوبارہ شادی نہیں کی۔ گویا یہ خبر بھی ہمارے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ انہوں نے دوران ملازمت یہ گھر بنوایا اور طلاق لینے کے بعد بذریعہ عدالت بیٹی کو لینے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ سسرال والے اس بچے کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے تھے اور خاوند کو پرواہ نہیں تھی۔ اس تفصیل سے آگاہی مالک مکان نے خود دی، جنہیں میں آج کہتی تھی، اور باتوں باتوں میں اپنی بیٹی کی گھر سے بھاگ جانے کا واقعہ بھی خود ہی بتایا، جس پر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ لیکن یہ انسانی نفسیات ہے کہ جس سے وہ چل جاتا ہے اس سے منسلک چیزوں کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے داماد کو پسند نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے ان کی اپنی بیٹی سے بھی نہیں بنتی تھی اور اکثر ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ ہمارے گھر آ جاتی، لڑائی کی وجوہات بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے داماد کے خلاف کھل کر بولتی کہ کیسے اس نے ان کی بھولی بھالی بیٹی کو برگلا کر بھگایا، مگر معاشی طور پر بدترین حالات دیکھ کر بیٹی اور داماد کو اپنے گھر لے آئی، حالانکہ ان کے خاندان نے اس اقدام کی شدید مذمت کی تھی۔ میں آنٹی کی دریا دلی پر حیران تھی کہ جس بیٹی کی خاطر انہیں اپنی ساری زندگی تیاگ دی، شادی نہیں کی، اسی بیٹی نے انہیں دھوکہ دے دیا، اور اس کے باوجود آنٹی کا اتنا بڑا ظرف تھا کہ بیٹی داماد کے معاملے میں کسی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور انہیں گھر میں پناہ دی۔ ان کی بیٹی سمرا اب 2 بچوں کی ماں تھی اور آنٹی کی وصیت کے مطابق اس گھر اور جائیداد کی والی وارث بھی۔ میں جب بھی باوجہ مجبور ان کے گھر جاتی تو اکثر یہ نوٹ کیا کہ ان کی بیٹی سمرا اکثر کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھی ہوتی۔ وہ ایسا کیوں کرتی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا تو ہلکے ملکے اندھیرے میں اس کی کھوئی سی آواز ابلی، باجی اندھیرا اچھا لگتا ہے، یہ سب چھپا لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، وہ دھیرے سے مسکرائی، ایسا لگا جیسے وہ نہیں اس کا درد مسکرایا ہو۔ میں نے بھی زیادہ نہیں خریدا۔ ایک رات ان کے گھر خوب لڑائی ہوئی اور آنٹی صبح کے وقت نکل کر اپنی بہنوں کے گھر چلی گئی جو قریب میں تھا۔ ہمارا پانی ختم ہو گیا تو میں موٹر لگانے کے لیے نیچے گئی تو سمرا سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، بٹنوں پر سر رکھ کے وہ زمین پر لکیریں کھینچتے ہوئے مجھے بھیڑ میں گمسم کسی بچی کی طرح لگی۔ سمرا سب خیریت ہے؟ آنٹی کہاں ہے؟ رات بہت شور تھا، میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میری اور سلیم کے درمیان لڑائی ہو گئی، بس یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور امی مجھے کہتی ہیں کہ اس سے طلاق لے لے۔ آپ بتائیں کہ میں اس سے طلاق لے کر کیا کروں گی؟ ہمارے درمیان خاموشی کا طویل وقفہ سا آیا۔ آپ کو امی نے بتایا تو ہوگا کہ میرے بارے میں کہ میں گھر سے بھاگ گئی تھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ اس نے لاپرواہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو جانا کہ میں ہچکچا سی گئی۔ نہیں، ہاں، بس کئی لڑکھڑاتے لفظ میرے منہ سے نکلے۔ امی نے یہ بتایا کہ میں گھر سے بھاگ گئی، لیکن کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں بھاگ گئی؟ وہ خلا میں گھڑتے ہوئے کسی نادیدہ نقطے پر نظریں جمائے، پھر بولتی چلی گئی۔ اسکول کی چھٹی کا وقت مجھے خالہ لے کر آتی یا خالو، پھر ایسا ہونے لگا کہ خالو ہی اکثر آنے لگے اور مجھے گھر لانے کے بجائے آئس کریم پارلر لے جاتے یا کبھی سموسہ چاٹ کھلاتے اور میں بھی ان کے ساتھ خوش رہتی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ خالو مجھے اکثر غلط جگہ ہاتھ لگاتے ہیں
مجھے لگتا کہ جیسے غلطی سے لگا ہو یا جان بوجھ کر ایسا ہوا۔ میں سمجھ نہ پائی، جب سمجھ ہی نہیں پائی تو بیاں کیسے کرتی۔ اپنی اضطراری کیفیت میں خالہ کو کہا کہ آپ آیا کریں، لیکن وہ کہنے لگیں کہ تمہیں خالو بائک پر بآسانی لا سکتے ہیں، میں کدھر بسوں کے دھکے کھاؤں گی۔ پھر 2 بار خالو مجھے سنسان پارک لے گئے۔ پہلی بار جب اس پارک میں لے کر آئے تو گارڈ نے ہمیں اندر نہ آنے دیا۔ دوسری مرتبہ میرے رکنے کے باوجود وہ مجھے 2 بار اسی سنسان پارک لائے تو گارڈ کے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑائے تو وہ چپ کر کے وہاں سے چل دیا، لیکن میں بے چین سی ہو گئی۔ خالو مجھے درختوں کے جھنڈ کی طرف لے جانے لگے تو میں نے مزاحمت کی، لیکن وہ میرے ساتھ زبردستی پر اتر آئے۔ میں نے چیخنا چاہا تو میرا منہ بند کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے میرے جسم کو بری طرح ٹٹولنے اور نوچنے لگا۔ میری چادر سر سے اتار کر دور پھینک دی اور پھر ان کے جسم کی بدبودار بو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور ایک آبکائی کا احساس ہوا۔ ان کی تیز سانسیں میرے چہرے پر پھیلتی جا رہی تھی کہ ان کا پیر پھسلا اور وہ گر پڑے اور میں ان کی گرفت سے نکل گئی۔ میں نے زمین سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور پیچھے نہ دیکھتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ کتنی دیر گرم سڑک پر بھاگتی رہی نہیں پتا، لیکن گھر پہنچ کر اسٹور میں خود کو بند کر کے جب لائٹ آف کی تو لگا جیسے میں محفوظ ہو گئی۔ تب سے روشنی سے خوف آنے لگا۔ میں نے یہ واقعہ امی کو بتایا تو انہوں نے الٹا مجھے منہ بند رکھنے کا کہا کہ کہیں ان کی بہن کا گھر خراب نہ ہو جائے، لیکن خالو کو گھر آنے سے منع نہیں کیا۔ خالو کا جب دل چاہتا وہ گھر آ جاتا اور میں اسٹور میں اندھیرا کیے بیٹھی رہتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ مجھے سلیم مل گیا۔ یہ ہمارے ہمسائے میں رہتا تھا۔ میں نے اس سے ساری بات کی اور پھر نہ جانے کیسے منہ سے نکلا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجا تو میری والدہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو کمی ذات کے ہیں، بھلا ہمارا تمہارا کیا جوڑ۔ پھر میں نے ہی سلیم کو مجبور کیا کہ بھاگ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اس لیے مجھے بھاگ کر شادی کرنی پڑی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو کچھ عرصے بعد امی میری شادی تو کر دیتی، لیکن شاید اس وقت تک میں اپنی عزت نہ بچا سکتی۔ شادی کے سال بعد امی مجھے گھر لے آئیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ماموں اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا امی نے گھر میرے نام کر دیا۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود سمرا کے نام یہ گھر لکھ کر دینا، اس کی نظیر ہمارے سماج میں کہیں نہیں ملتی۔ شاید ایسا کر کے آنٹی اپنی اس غلطی کا اظہار کرنا چاہ رہی ہو۔ اس گھر میں مجھے 2.5 سال ہو گئے تھے جب آنٹی فوت ہو گئی اور سمرا اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس گھر میں اب ہماری مالک مکان کی حیثیت سے رہنے لگی۔ وہ BA میں داخلہ لے چکی ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا مصمم ارادہ رکھتی ہے۔ 3 سال بعد میرا ٹرانسفر ہو گیا، لیکن آج بھی سمرا مجھ سے رابطے میں ہے اور اکثر کہتی ہے کہ آپ سے بات کر کے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔